آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی دو وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی, لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ہم IMF پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے, اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا. اور یہ فرق ہے ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے. تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے IMF کے پروگرام کے اندر لکھا ہے, اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے. لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک, یہ رات کو اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے, اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا IMF کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت IMF کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی, جو بزنسز ہیں, جو چیمبرز ہیں, جو انڈسٹری ہے, اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے, ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن, وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل انڈیکیٹرز کی. اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی, 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی, سی پیک کا پروجیکٹ تھا, دہشت گردی ختم کر کے, لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی. اور ووٹ کو روکنے کے لیے, پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر RTS بٹھانا پڑا. اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے, جو کچھ چند لوگ ہیں نا جن کو پیٹرول کے پرائس سے انکریز